بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مندر عشق پاشما ہستم قسط نمبر 40 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والے تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ہیرا ہمت کرتی رہی کہ وہ بات کریں، مگر ردا خانم نے اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کی تھی۔ باقی سب تو ان کے فیصلے کے آگے بے بس ہو گئے تھے اور اس نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھایا تھا۔ صلاح الدین، چپ کر ہیرا، تیرے باپ نے سن لیا نا تو تیرا گلا گھونٹ دے گا۔ ماں اس کے رونے پر گھبرا گئی تھی۔ وہ بھی ڈر سے جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی کہ محبت سے زیادہ اسے جان پیاری تھی۔ اماں یہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی وادی۔ رامین نے اعتراض نہیں کیا۔ تو تم کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب روایتی ماں کے روپ میں آ گئی تھی۔ نہ جانے اپنی بے بسی کو چھپانا تھا یا وہ اپنی اولاد کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ رامین کی شادی آپ نے اس کی پسند سے کروائی تھی تو پھر وہ کیوں واویلا کرتی؟ اتنی نیک نہیں ہے آپ کی بیٹی۔ اس نے تو تڑک کر جواب دیا۔ تائی اپنی بیٹی کو دیکھتی رہیں، پھر بولیں، اگر رضا اس کو پسند نہ بھی ہوتا تب بھی مجھے یقین تھا کہ وہ تمہاری طرح تماشا نہ کرتی۔ تماشا؟ وہ چیخی۔ تائی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کون سا کیا ہے تماشا؟ آپ کے سامنے دل کا حال بیان کر رہی ہوں، کوئی ڈھول تو نہیں اٹھا کر بولنے لگی۔ آپ مجھے سمجھ ہی نہیں سکتی۔ مجھے نہیں کرنی شادی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کس طرح آپ خانم کو سمجھائیں۔ دادو آپ ٹھیک نہیں کر رہی۔ بلال چکر کاٹتے ہوئے اس کے پاس آیا اور ان کے گھٹنے پر سر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تو تم مجھے بتاؤ گے کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط؟ جانتے نہیں ہو اس سنگ دل لڑکی نے کیا کیا تھا؟ اگر اس بچی کی جان چلی جاتی تو مجھے تو سوچ کر بھی ہول اٹھ رہے ہیں کہ میرے خاندان کے فرد کتنے شفاق ہو گئے ہیں۔ وہ دکھ سے بولی۔ وہ اپنے جذبات صرف ایک شخص کے سامنے کھولتی تھی اور یہ احساس صرف بلال کو ہی حاصل تھا۔ دادو، اس کا بھائی مرا ہے، اسے دکھ بھی تو بہت ہے۔ جب انسان محبت کر بیٹھتا ہے تو اسے اس کی غلطی یا گناہ بھی اسے مجبوری یا بے بسی لگتی ہے، اور یہی چیز بلال کر رہا تھا۔ بلال، میں تو تمہیں بہت مختلف سمجھتی تھی۔ تم نے محبت بھی کی تو کس سنگ دل لڑکی سے؟ وہ حیرت سے بلال کو تک رہی تھی۔ بلال نے لب دبائے، نظر چراتا ہوا کہنے لگا، دادو، غلطی آپ کی بھی ہے۔ آپ اگر ان کو سر پہ نہ چڑھاتی تو ویسا نہ کرتی۔ بلال دل کی بات زبان پہ لے آیا۔ ردا خانم کا منہ حیرت سے کھلا۔ میں نے تو جو اسلام میں ان کا حق ہے وہی بس ان سے آشنا کرایا۔ اس سے زیادہ کیا کیا میں نے؟ اور تعلیم انسان کو عقل اور شعور دیتی ہے۔ مجھے کیا پتہ تھا ان کی فطرت ویسی کی ویسی رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے دادو، فیصلہ کرنے کا حکم عورتوں کے بجائے مردوں کو کیوں دیا ہے؟ کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اور آپ جذباتی ہی ہو رہی ہیں۔ اگر یہ بات بلال کی جگہ کوئی اور شخص کہتا تو اس کا سر پھاڑ دیتی۔ وہ تھکے ہوئے انداز سے اسے دیکھنے لگیں۔ آج تک کیا میں نے کوئی فیصلہ غلط کیا؟ وہ بس اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی، وہ آیا اتنی ظالم ہے یا خود جذباتی ہو رہا ہے اپنی محبت نہ حاصل کرنے پر؟ بلال کو ان کے لہجے نے شرمندہ کر دیا اور ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر اب کرنے جا رہی ہیں۔ اس بات کو چھوڑو، یہ دین اور اسامہ کا کیا چکر ہے؟ دین کی تو سمجھ میں آتی ہے۔ اسامہ بہت عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا۔ میرا دل جیسے بیٹھا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں دین اور وہ بچی ٹھیک ہوں گے؟ مت پوچھو، اتنی شرمندگی ہو رہی ہے۔ اس بیچاری کی حالت کا ذمہ دار میرا خاندان ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں دادو، صلاح الدین ایک اچھا انسان ہے۔ اس کی اچھائی اس لڑکی کو سب بھلا دے گی۔ رہی بات اسامہ کی تو اس کے ایگزام چل رہے ہیں اور شاید وہ اسامہ صلاح الدین کی وجہ سے آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتانا چاہ رہا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر وہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ بہت بھاری ہے۔ میں اس لڑکی کو دیکھنا نہیں چاہتی، اور تم ہو کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے اس کی شادی کرواتی ہیں جس سے میں خود مطمئن ہو جاتا ہوں کہ وہ وہاں خوش رہے گی، مگر آپ اس کا رشتہ وہاں پکا کروا رہی ہیں جہاں عورتوں کو دو کوڑی کا سمجھا جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ ردا خانم نے اسے گھورا، ارباز نے تمہیں بتایا ہے نا؟
اس کی بری اور تیز لہجے کی خاطر میں لائے بغیر بولا، ہمیں درگزر بھی تو کر دینا چاہیے دادو، اسے ایک موقع بھی تو دیں۔ جتنی تم اس کی منت کر رہے ہو وہ تو ایک بار بھی نہیں آئی میرے پاس معافی مانگنے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا۔ آپ نے اتنی دہشت پھیلائی ہے کہ وہ بیچاری کیسے ہمت کرتی؟ وہ مسکراہٹ دبانے لگی اور بلال کے چہرے پر چپت لگائی۔ بدمعاش، مگر ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی، مجھے سوچنے کا وقت دو۔ تم ہی کہتے ہو جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور پلیز ذرا اصلاح الدین کا پتہ لگاؤ تاکہ میں اس کے پاس جانے کی تیاری کروں۔ وہ مسکرا کر کے گالوں پر پیار کرتا تھینک یو دادو کہہ کر اٹھ گیا، اور وہ محض ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئیں۔